تو یہ تفقہ فی دین کا حقیقی اور عملی اظہار ہے جو ہمارے مبلغین نے کیا۔ بس ایک واقف زندگی کو اپنی خواہشات کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، شدائد سے بھی گزرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور بعض جگہ جیسا کہ میں نے کہا آج بھی یہ نمونے ہمیں نظر آتے ہیں اور دیکھیں ہیں۔ لیکن ہمارے نئے شامل ہونے والے مربیان بھی، مبلغین بھی اور واقفین نو کو بھی ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنے میدان میں بھی اور تعلیم کے دوران بھی اس طرح کام کرنا چاہیے، اور اس سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ یہ جذبہ ہے جو ہم نے لے کر میدان عمل میں جانا ہے۔ میرے سامنے بھی جامعہ کے بہت سارے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اس کے بغیر ہم دین کو پھیلا نہیں سکتے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر میدان عمل میں سوائے گھبرا جانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور بعض بدقسمتی سے یہ سن کر ہی ان کی بعض بار ٹرانسفر کی گئی تو وقف ختم کر دیا اور وقف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے یہ سب قسم کی سختیاں برداشت کرنی ہیں۔ اور جامعہ میں پڑھنے والوں سے میں خاص طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے ان سختیوں کے بارے میں سوچ لیں۔ آج کل زیادہ تر واقفین نو میں سے مختلف ملکوں کے زیادہ تر تو نہیں، واقفین نو میں سے ایک بڑی تعداد ہے، یا ایک تعداد کے لحاظ سے ایک اچھی تعداد ہے، لیکن واقفین نو کی نسبت کے لحاظ سے نہیں، جو مختلف ملکوں کے جامعہ احمدیہ میں پڑھ رہی ہے۔ انہیں ہمیشہ پہلے اپنے والدین کے عہد کو، پھر اپنے عہد کو، اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توقعات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وفا کا مظاہرہ ہے جو ہر واقف زندگی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مربی اور مبلغ کا ایک وقار ہے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، اس لیے عاجزی دکھائیں، لیکن بے شک عاجزی تو ضروری ہے مبلغ کے لیے، لیکن وقار کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اپنی ضرورت، اپنی خواہش کا اظہار کسی کے سامنے نہ کریں، جیسا کہ حضرت مولوی صاحب نے بھی نصیحت کی ہے کہ اپنی ضروریات کو ہمیشہ خدا کے سامنے پیش کرو۔ اور یہ میرا تجربہ ہے، اپنا ذاتی بھی میدان میں گھانا میں رہا ہوں، بڑے مشکل حالات تھے، اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کرتا ہے۔ جو مانگنا ہے خدا تعالیٰ سے مانگیں، تنگی ترشی برداشت کر لیں، لیکن اپنے وقار کو کبھی نہ گرائیں۔ اور یہ باتیں صرف نئے آنے والوں کو نہیں میں کہہ رہا، بلکہ پرانوں کو بھی جو میدان عمل میں ہیں انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، یا بعض دفعہ دنیا داروں کو دیکھ کر خواہشات بڑھ جاتی ہیں کہ ہر مربی جماعت کی نظر میں، مرکز کی نظر میں، افراد جماعت کی نظر میں خلیفہ وقت کا نمائندہ ہے۔ بس کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے اس نمائندگی پر حرف آتا ہو۔ بعض دفعہ بیوی بچوں کی وجہ سے مجبور ہو کر بعض ضروریات کا اظہار ہو جاتا ہے۔ جماعت اپنے وسائل کے لحاظ سے حتی الامکان واقفین زندگی کو سہولت دینے کی کوشش کرتی ہے اور کرنی چاہیے، لیکن جس طرح دنیا میں معاشی بدحالی بڑھ رہی ہے، غریب ممالک میں خاص طور پر برا حال ہو جاتا ہے، باوجود کوشش کے مہنگائی کا مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مربی کا، ایک واقف زندگی کا وقار اسی میں ہے کہ کسی کے سامنے اپنی مشکلات کا ذکر نہ کرے۔ جو رونا ہے خدا تعالیٰ کے آگے روئیں، اس سے مانگیں،
میں نے پہلے بزرگوں کی جو مثالیں دی ہیں، آج بھی اللہ کے فضل سے ایسی قربانیاں موجود ہیں، لیکن بعض بے صبرے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا وقت بھی توڑ جاتے ہیں۔ دوسروں کو دیکھ کر پھر جب اپنی خواہشات کو پھیلایا جائے تو پھر یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مشکلات مزید بڑھتی ہیں جب آپ اپنے خواہشات کو پھیلاتے ہیں دوسروں کو نظر رکھتے ہوئے، یا تو وقف توڑ دیں گے یا پھر مقروض ہو جائیں گے۔ بس اپنی چادر میں رہنا ہی ایک واقفی زندگی کا کام ہے، اور اس حوالے سے میں واقفین زندگی کی بیویوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے اندر قناعت پیدا کریں اور اپنے خامدوں سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کریں جو پورا نہ ہو اور واقفی زندگی کو ابتلا میں ڈال دیں۔ بس جس عظیم کام کے لیے اور جس عظیم مجاہدے کے لیے واقفی زندگی خاص طور پر مبلغین اور مربیان نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، ان کی بیویوں کا بھی کام ہے کہ اس کام میں، اس مجاہدے میں ان کی معاون بنے۔ ایک مبلغ اور مربی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا مدرسہ احمدیہ کے اجراء کے وقت کہ یہ مدرسہ اشاعت اسلام کا ایک ذریعہ بنے اور اس سے ایسے عالم اور زندگی وقف کرنے والے لڑکے نکلیں جو دنیا کی نوکریوں اور مقاصد کو چھوڑ کر خدمت دین کو اختیار کریں، جو عربی اور دینیات میں توغل رکھتے ہوں، اس میں یعنی علوم حاصل کرنے اور سمجھنے کی ان میں ایک لگن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مربیان اور مبلغین کو ان باتوں کو سامنے رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض انتظامی باتیں بھی ہیں واقفین نو کے سلسلے میں وہ کہنی چاہتا ہوں۔ واقفین نو کی ایک بڑی تعداد ایسی لڑکوں اور لڑکیوں پر ہے جو دینی علم حاصل کرنے کے لیے جامعہ میں داخل نہیں ہوتے، بہت بڑی تعداد ہے یہ، اور مختلف میدانوں میں جاتے ہیں۔ جماعت کو ایسے واقفین کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو مختلف فیلڈ میں جائیں اور جماعت کی خدمت کریں۔ اس لیے پڑھائی کی ہر سٹیج پر واقفین نو کو مرکز سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں آگے، اب یہاں پہنچ گئے ہیں، اب ہم نے یہی ارادہ ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے 14,500 واقفین نو بچیاں ہیں جو 15 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، کل تعداد تو 40,000 ہے۔ ایک تو اس عمر میں ان کو خود اپنے وقف کے فارم پر کرنے چاہیے کہ وہ وقف قائم رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ ہوش کی عمر ہے۔ سوچ سمجھ کر پھر یہ فیصلہ کریں کہ وقف قائم رکھنا ہے یا نہیں کرنا۔ پہلے ماں باپ نے کیا تھا، اب وقف زندگی نے وقف نو بچے نے خود کرنا ہے۔ اگر قائم رکھنا ہے تو مرکز کو اطلاع ہونی ضروری ہے اور رہنمائی بھی لیں پھر کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم جامعہ میں تو نہیں جا رہے، یہی ہمارے شوق ہیں، یہ تعلیم میں ہمیں دلچسپی ہے، تو اب ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کون سی تعلیم حاصل کریں۔ تو بے شک اپنا شوق جیسا کہ میں نے کہا بتائیں، اپنی دلچسپی بتائیں، لیکن اطلاع کرنا ضروری ہے، اور مختلف وقتوں میں پھر ان کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سیکرٹریان وقف جدید کو بھی فعال ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ فعال ہوں گے تو اپنے متعلقہ جماعتوں کے واقفین نو بچوں سے معلومات لے کر مرکز کو اطلاع بھی کریں گے، اور پھر یہ مرکز بتائے گا کہ کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یا کیا آگے پڑھنا ہے یا مرکز میں اپنی خدمات پیش کرنی ہے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد۔ خود ہی فیصلہ کرنا وقف نو کا کام نہیں ہے، نہ ان کے والدین کا۔ اگر خود فیصلہ کرنا ہے تو پھر بھی بتا دیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اب میں وقف نو میں رہنا نہیں چاہتا، تاکہ اس کو وقف نو کی فہرست سے خارج کر دیا جائے۔
گو کہ اب تک یہی ہدایت ہے کہ 15 سال کے بعد جب اپنا وقف کا فارم فل کر دیا تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن اب میں یہ راستہ بھی کھول دیتا ہوں، تعلیم مکمل کر کے دوبارہ لکھیں، اور یہ لکھوانا بھی سیکرٹریان وقف نو کا کام ہے، اور اس کی مرکز میں باقاعدہ اطلاع ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ تعلیم مکمل کر لی ہے اور اب ہم اپنا وقف جاری رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے. 15 سال سے اوپر کی جو تعداد ہے اس کا تقریباً 10% یعنی 1426 کے قریب مختلف ممالک کے جامعہ احمدیہ میں وقف نو پڑھ رہے ہیں، یعنی 90% اپنی دوسری تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھائیاں چھوڑ بیٹھے ہیں یا کوئی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اس بارے میں بھی رپورٹ باقاعدہ تیار ہونی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ 90% کے بارے میں مرکز کو باقاعدہ آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں وقف نو بچے. ان کی رپورٹ تیار ہو، سیکرٹریان وقف نو سے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ مرکز میں بھجوائیں رپورٹ. اسی طرح واقفین نو کے لیے چاہے وہ جامعہ میں پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کے لیے سلیبس بنایا گیا ہے. پہلے 15 سال کے بچوں تک کے لیے تھا، اب 19 سال تک کے لیے بنایا گیا ہے. اس کو پڑھنا اور اس کا امتحان دینا بھی ضروری ہے، اور یہ 19 سال والا بھی 20 سال تک ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس میں شامل ہونا اور اس میں یہ کوشش ہونی چاہیے واقفین نو کے سیکرٹریان کی کہ 100% شمولیت ہو، یہ بھی ضروری ہے، اور پھر ان کے نتائج مرکز میں بھجوائے جائیں. مختلف اوقات میں یہاں مرکز سے بھی شعبہ وقف نو سے ہدایات جاتی رہتی ہیں. ان کے بارے میں بعض جماعتیں بلکہ اکثر جماعتیں جواب ہی نہیں دیتی، تو ان کی یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ گو کہ بعض باتیں پہلے بھی آ گئی ہیں لیکن جو سرکولر جاتے ہیں وہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کہ مثلا یہ ہے ایک ہدایت کہ وقف نو میں شمولیت کے لیے لازمی ہے کہ ولادت سے قبل والدین خود تحریری طور پر کلیہ وقت کی درخواست دیں. اور بعض دفعہ بعض درخواستیں لوگ بعد میں بھیجتے ہیں پیدائش کے بعد کہ ہمیں بھول گیا تھا یا فلاں مجبوری ہو گئی تھی. تو یہ نہیں، شروع میں درخواست دینی ضروری ہے، اور انہی کا قبول کیا جاتا ہے جو پہلے درخواست دیتے ہیں، اور یہی پہلے دن سے وقف نو کے شعبے کا اصول رہا ہے.